اور اس کے بعد میں کیا آپ سے میں توقع رکھتا ہوں اب وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسری چیز کہ ملک کا صورتحال کیا ہے جس کے اندر مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، تو وہ صورتحال کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہم وہ ملک تھے جس نے صرف ایک اور ملک تھا جس نے فیصلہ کیا کہ رضاکار کی ضرورت تھی، کہ کرونا کے جو حالات نکلے خاص طور پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے، ایک اور ملک تھا برطانیہ اور پاکستان، دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور جو چیلنجز آ رہے ہیں، دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، رضاکار کی۔ تو تب ہم نے شروع کی رجسٹریشن کرونا ٹائیگرز کی، اور میں اس لیے جنہوں نے رجسٹر ہوئے تقریباً 10 لاکھ کرونا ٹائیگرز ہم نے رجسٹر کیے، تو میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے 2.25 لاکھ نے کام کیا ہمارے لیے، مختلف قسم کے جو ضرورت تھی ہمیں، اور ایک سب سے زیادہ ضرورت، اور آج بھی میں اس کی بعد میں بات آپ سے کروں گا، کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہوں جو کہ پبلک میں جائیں، اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے احتیاط کرنا۔ جو ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے۔ ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، مثلا ایک دکاندار ہے، ایک فیکٹری والا ہے، جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس، ہم نے ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو۔ تو جو کرونا ٹائیگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں، لوگوں کو جائیں سمجھائیں، کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے، ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا، کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائیگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے۔ تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے، اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے، ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے، اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد جب کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی احتیاط کی، اور دوسرا پھر ہمارے جدھر یہ ٹائیگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی احتیاط کی۔ میں سیالکوٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھیں تقریباً 3000 سے زیادہ مسجدیں تھیں، تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے، تو ادھر ہماری جو ٹائیگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا، شعور پیدا کیا، اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے، ہمارے مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی، لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے نہیں پھیلی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی اور انہوں نے بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنی شروع کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائیگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ضروری ہے یہ آپ سب کے، کیونکہ میں خاص طور پہ آج کرونا ٹائیگر سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں
اور یہ ایس او پیز کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے ملک میں, اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی, اور اپنی خاص طور پہ جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے, کدھر کرونا پھیل رہی ہے, کیا ہمیں قدم اٹھانے چاہیے. تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے بچ گئے. آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج برازیل ساؤتھ امریکہ اندر ملک ہے, ادھر ایک دن کے اندر 1350 لوگوں کی فوتگیاں ہوئی, اموات ہوئی ایک دن میں. امریکہ میں 2000 سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتگیاں ہوئی. برطانیہ کے اندر بھی تقریباً 2000 پہ پہنچ گئے. کئی شہر تھے, کئی ملک تھے یورپ کے اندر, اٹلی, اسپین, وہاں بھی 1500 2000 تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں. اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج 3 مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 1700 1750 ہماری اموات ہیں, اور بڑی بھی ہیں, تھوڑی بڑی بھی ہیں, جو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتہ تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے. عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے. تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کی جاتی ہے, اس لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس او پیز کا, اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگرز ان کو, اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پہنچایا کروں گا. اپنی عثمان ڈار ہمارے جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا, ٹائگر کی فورس کا, آپ کو ریگولرلی ہم آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے. ہم آپ کو باقاعدگی سے جو ہماری CCOP جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں, ہاٹ سپاٹس کون سے ہیں, کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس, کدھر پھیل رہی ہے, تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاٹ سپاٹس کو بند کرنا پڑے, اور اگر جب بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمنسٹریشن کا, اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو ہاٹ سپاٹس اور یہ جو لاک ڈاؤن, اگر محدود قسم کا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, کھانا پہنچانا ہوگا, ان کی دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا, تو اس کے لیے خاص طور پہ آپ کی ضرورت پڑے گی. تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا, کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے. سب سے بڑی آپ کی کنٹریبیوشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں, اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا, یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے. کرونا نے پھیلنا ہے, یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم. صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کر دیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاؤ اس کا سلو ہو جائے گا, لیکن رکے گا نہیں, کیونکہ یہ وائرس اس سے پھیلنا ہی ہے. اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا جو اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں کو ہے. آج امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے, وہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے. امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دیا جا رہا ہے, ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے. اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے. لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ جس ملک میں, اور ہماری طرح ملک ہندوستان, بنگلہ دیش پہلے ہی زیادہ تھی غربت, ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے. یہ لاک ڈاؤن ہے, کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے.
آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جب پورا لاک ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑھی ہے ہندوستان میں، غریب کچلا گیا وہاں. لوگ بیچارے بھوکے، جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے جاتے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر چل چل کے مر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی. تو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی، غربت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں، ہمیں پتہ تھا جب کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی. تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں، آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا. ہمارا جو احساس پروگرام تھا، اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مل کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی، ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1,60,00,000 تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچایا ہے. اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے وہ علیحدہ وہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے. اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے 40 لاکھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کہتی ہے، ان کی ہم نے مدد کی. بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیے، گورنمنٹ نے دیے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا، اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن ہوئے. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں، لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت. اب ہم نے آگے جانا ہے. یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم اب جا سکتے وہاں. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اور مجھے پتہ ہے، اور آپ نے اب ہمارے جو خاص طور پہ میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز، اپنی نرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے، کہ ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور ٹائیگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے اوپر پریشر ہے. اور ہم اگر اس کو آہستہ، یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے، یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپٹل پہ وہ پریشر نہیں پڑے گا. اس لیے بھی ایس او پیز کا عمل کروانا ضروری ہے. میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب لوگ بات کرتے ہیں، کئی بھی کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت، کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ان کے بھی آج ہسپتال، ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے. سو لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی، غربت بھی بڑھی، غریب بھی کچلا گیا، اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے. تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا. لیکن ہمارے ملک کو، حالانکہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے. کیونکہ بزنسز بند ہو گئی، ہمارا ٹیکس